ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہم صلی عزاداران امام مظلوم علیہ الصلاۃ والسلام، سورہ عصر کے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کے بعد جو اس سورے سے انسان روحانی غذا حاصل کر سکتا ہے اور اپنی دنیاوی زندگی کے ساتھ ساتھ اپنی اخروی زندگی اور آخری زندگی اور سب سے اہم زندگی کے لیے ذخیرہ جمع کر سکتا ہے، وہ ہمیشہ فرش عزا پہ بیٹھنے کے بعد انسان کو ایسی چیزیں مل جاتی ہیں کہ کبھی کبھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سامنے کوئی چیز سرسری طور پہ پیش کر دی گئی، سامنے کی چیز، اور کبھی کبھی فرش حسین پہ بیٹھنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہم کو وہ چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں کہ جو عام طور پر ہمیں نہیں معلوم ہو پاتی۔ اگر ہم کتابیں بھی پڑھتے، اگر ہم لائبریری کا بھی رخ کرتے تو وہ چیزیں ہمیں نہیں معلوم ہو پاتی۔ اس میں سے ایک چیز جو آپ دیکھیں گے اور مسلسل دیکھ رہے ہیں آپ، وہ یہ کہ کل ہم نے آپ کے سامنے یہ چیز پیش کی تھی کہ علم اور عمل، اور حکم یہ تھا قرآن کا کہ دیکھو ایمان کا مطلب ہی علم ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے علم حاصل کیا۔ یہاں پہ آمنو کا مطلب ہی جو ہے ایمان لانے والے، عمل علم رکھنے والے لوگ۔ کون علم رکھتا ہے؟ علم کیسے حاصل ہو سکتا ہے نا؟ اب اس میں بہت بڑی جو ہے نا وہ اس کی ٹرمینالوجی ہے، لیکن بہت سامنے کی باتیں پیش کر دی جائیں تاکہ بزرگ بھی فائدہ اٹھائیں اور بچے بھی فائدہ اٹھائیں، نوجوان بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ علم دو طریقوں کا ہے، اب یہاں آ گیا نہیں تو پھر ایک الگ بحث چل جائے گی کہ علم دو طریقوں کا ہے۔ سامنے کی بات، ایک ہوتا ہے علم کسبی اور ایک ہوتا ہے علم وہبی۔ یہ علم کسبی کیا ہے؟ یہ جو ہمارے بچے جا کے اسکول میں بیٹھتے ہیں اور پڑھتے ہیں، کسب کرنے کا مطلب ہے کمانا، کمایا ہوا علم۔ یہ جو ہمارے بچے فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، ہسٹری، سوشولوجی، پولیٹیکل سائنس، ڈیموکریٹک سائنس، یہ سب جو پڑھتے ہیں، یہ ساری چیزیں کسبی ہیں۔ ان کو کچھ لوگوں نے حاصل کیا ہے اور حاصل کرنے کے بعد ان کو کتابی شکل میں جمع کیا ہے۔
اور ان بچوں کو وہ پڑھایا جا رہا ہے۔ علم کسبی، کسی نے حاصل کیا ہے وہ ان کو پڑھائے گا۔ تو یہ علم ایک ٹیچر سے دوسرے ٹیچر اور ایک استاد سے دوسرے استاد تک منتقل ہونے کا نام ہے۔ ایک تو یہ علم جس کو ہم کہتے ہیں علم کسبی۔ دوسرا جو علم ہے وہ ہے علم وہبی۔ یہ جو علم وہبی ہے یہ خدا کی طرف سے دیا جانے والا علم، اس میں کسی ٹیچر کی ضرورت نہیں ہے، کسی اسکول کے پاس جا کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی استاد کے سامنے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ اللہ کی طرف سے دے دیا جاتا ہے۔ اب یہ علم کسبی والے وہ علم وہبی وہ علم کو مانتے نہیں اور کہتے ہیں کہ علم صرف اور صرف 5 چیزوں سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کون سی بات 5 چیزیں؟ انہوں نے کہا جو 5 سینسز ہیں، دیکھنے، سننے، چکھنے، بولنے اور چھونے، اس کو کہا جاتا ہے 5 آرگنس۔ اس کے ذریعے جو علم ہے وہ علم ہے، اس کے علاوہ اور دوسرا علم جو ہے وہ کسی اہمیت کا حامل نہیں۔ لیکن ہمارے ائمہ نے کہا ہے کہ دیکھو یہ تو 5 چیزیں ہیں، ان کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں، اس میں سے ایک چیز کا نام ہے عقل۔ عقل سے سوچو۔ ہم لوگ سائنٹسٹ کو بھی خاموش بھی ائمہ نے بٹھا دیا۔ ایک سائنٹسٹ کہتا ہے کہ مجھے یقین نہیں، میں تو چیک کرنا چاہوں گا، آنکھ سے میں نے دیکھا نہیں، کان سے میں نے سنا نہیں، زبان سے میں نے چکھا نہیں، ہاتھ سے میں نے چھوا نہیں اور ناک سے میں نے سونگھا نہیں۔ اگر یہ 5 چیزیں نہیں ہیں تو میں اس کو ماننے سے انکار کرتا ہوں۔ امام کہتے ہیں اچھا تیرے ہی بدن میں خون دوڑ رہا ہے، ان 5 چیزوں میں سے کچھ کیا تو نے؟ بدن میں ہمارے خون دوڑ رہا ہے، سب کو معلوم ہے۔ سائنٹسٹ کہتے ہیں خون دوڑ رہا ہے، ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ کیا آپ نے خون کو دیکھا ہے دوڑتے ہوئے؟ نہیں دیکھا۔ کیا آپ نے خون کو چکھا ہے؟ نہیں چکھا۔ کیا آپ نے خون کو سونگھا ہے؟ نہیں سونگھا۔ نہ سونگھا ہے، نہ چکھا ہے، نہ دیکھا ہے، نہ سنا ہے، اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ سر اس کے باڈی میں خون دوڑ رہا ہے۔ تو جب آپ اس کو خون دوڑنے کو مانتے ہیں، ویسے ہی ہم کہتے ہیں خدا ہے، ویسے ہی ہم کہتے ہیں جنت ہے، ویسے ہی ہم کہتے ہیں جہنم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھا نہیں اور ہے، اسی چیز کو آپ بھی مانتے ہیں۔ تو علم وہبی اور علم کسبی دونوں اہم ہیں، لیکن سب سے زیادہ اچھا علم جو ہے وہ علم وہبی ہے، اللہ کی طرف سے حاصل ہونے والا علم۔ تو یہاں قرآن جو کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو کہ ایمان لے آؤ، یہ علم لے آؤ۔ اب اس علم میں بتایا گیا ہے کون سا علم؟ میں نے آپ کو ابھی علم کی 2 قسمیں بتائیں اور کہا یہ علم کسبی، اور اس کے اور 2 نام ہیں اسی علم کے، چاہے وہ کوئی بھی اور 2 نام ہیں۔ امام نے کہا علم 2 طریقے کے ہیں۔ کون سا علم ہے؟ علم مسموع و مطبوع، علم جو کان تک سن لیا جائے، ٹھیک ہے؟ آپ آئے مسجد میں بیٹھے، آپ نے سنا کہ مولا کے سجدے کے بارے میں بات ہوئی کہ انہوں نے سجدے کی حالت میں اپنی گردن کو کٹایا، آپ گھر گئے، تھکے ہوئے تھے، سو گئے، صبح 7 بجے اٹھے۔ دوسرے دن آپ آئے، یعنی ایک دن آپ نے یہ کیا، دوسرے دن کیا کیا آپ نے سنا، مصائب سننے کے بعد آپ گھر گئے، سوئے، صبح 5 بجے اٹھے، اٹھنے کے بعد آپ نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد پھر سو گئے، پھر آپ کام پہ گئے۔ دونوں میں فرق ہے، دونوں دن آپ نے مجلسیں سنی تھیں، لیکن ایک دن آپ نے سجدہ بھی کیا اور نماز بھی پڑھی۔ معلوم پڑا پہلے والا دن اچھا تھا کہ دوسرا والا؟ تو آپ کہیں گے سر دوسرا والا دن اچھا تھا۔ کیوں؟ علم بھی کیا، عمل بھی کیا۔ پہلے دن خالی علم ہمارے ذہن میں تھا، دوسرے دن ہم نے اس کے اوپر عمل بھی کیا۔ تو سن لیا کان تک تو علم مسموع، اور کر لیا اس کو تو علم مطبوع۔ مطبوع کرنے کا مطلب ہے پانی کا زمین میں جذب ہو جانا، اندر چلا جانا،
تاکہ پیڑ نکلے. تو علم کی یہ اور دو شکلیں ہو گئیں. پھر رسول اللہ نے کہا کہ علم کی اور دو کیٹیگریز ہیں. ایک ہے علم ادیان، ایک ہے علم ابدان. علم ادیان دین کا علم اور علم ابدان جسموں کا علم ہے. یہ دونوں بہت اہم ہیں اور ہر آدمی کو پڑھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں سر میں نے یہ کتاب پڑھی، سر میں نے وہ کتاب پڑھی، لیکن ایک کتاب تو بہت کم لوگ پڑھتے ہیں. ٹھیک، کون سی؟ اپنی کتاب. سب سے عمدہ جواب یہ ہے، اپنی زندگی کی کتاب، ہر روز کی کتاب. ہم یہ دیکھ رہے ہیں علم الابدان، علم الادیان. ادیان کے حساب سے ہم دیکھ رہے ہیں دین. ادیان جمع ہے دین کی. دین کے ہم حساب سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا ہیں. اور بدن کے لحاظ سے ہم دیکھ رہے ہیں. کل ہم نے آپ کے سامنے چند باتیں پیش کی تھیں بدن کے لحاظ سے. ٹھیک ہے. آج چند باتیں پیش کرتے ہیں روح کے لحاظ سے، کہ روح کے لحاظ سے انسان کیا ہے. اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ انسان سمجھے اس کو. اپنے کتنے لوگ، میں آپ کو بتاتا ہوں، اب یہاں آ گئی بات تو کہہ رہا ہوں، کتنے لوگ گولیاں کھا کھا کر اپنے آپ کو قبرستان پہنچا دیتے ہیں. دیکھیے جو لوگ قبرستان پہنچتے ہیں نا مر کے، ان کی کیٹیگریز ہے. آپ کو معلوم، ہم تو سب کو مردہ کہہ دیتے ہیں، لیکن اس کی کیٹیگریز ہے. یہاں ایک کیٹیگری ہے کہ لوگوں نے کہا کہ صاحب ان کی عمر مکمل ہو گئی. ڈاکٹر نے کہا کہ ان کے بدن کا ایک آرگن جو زندہ رکھنے میں مدد کرتا تھا وہ خراب ہو گیا. چلیے بھائی آپ نے اس کو کہہ دیا کہ یہ مردہ ہے. تو ایک طریقے سے. دوسرا، جو لوگ پہنچتے ہیں وہاں پہ قبرستان، کون لوگ پہنچتے ہیں؟ جو کھانے کے لیے جیتے ہیں. جینے کے لیے نہیں کھاتے، کھانے کے لیے جیتے ہیں. کیا کھا رہے ہیں ان کو نہیں معلوم، کچھ بھی کھاتے ہیں. مولا نے منع کیا ہے کہ جو تم کھا رہے ہو پہلے دیکھو کہ وہ تم کیا کھا رہے ہو. کھا رہے ہیں، کچھ بھی چیزیں کھا رہے ہیں، اور اتنا کھاتے ہیں، اتنا کھاتے ہیں کہ وہ کھا کھا کے مر جاتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے، کہا گیا نا منع. کچھ لوگ ایسے ہیں، تیسری قسم، کچھ لوگ ایسے ہیں جو قبرستان پہنچتے ہیں وہ نہ کھا کے مرتے ہیں. صاحب یہ میں نہیں کھاتا، علم نہیں ان کو. ابھی آپ میری بات سنیں گے تو آپ کو ہنسی آئے گی کہ سلمان صاحب کیا تقریر کر رہے ہیں. علم نہیں ہے واقعاً. دیکھیے جب ہم لوگ بڑے ہوئے تھوڑے تو ہم نے اپنے گھر میں اور اطراف میں سننا شروع کیا کہ صاحب بیگن نہ کھائیے. بیگن جو ہوتا ہے، اکثر لوگ نارتھ کے، بیگن بادی ہوتا ہے، بیگن ایسا ہوتا ہے، بیگن کو کھا کے یہ ہوتا ہے. بیگن یعنی اگر گھر میں پک گیا تو لوگ کہتے ہیں کہ آج تو بھوک ہی نہیں لگی. آپ کو بتا دوں کہ بیگن ایسی. وہ کربلا کے سفر میں جب پیدل جا رہے تھے تو ایک مولانا نے پیچھے بڑھ کے مڑ کے کہا کہ بھائی بہت خوب آپ نے جملہ کہا. ہم نے کہا سنیے، لوگ بیگن نہیں کھاتے، اور بیگن وہ سبزی ہے جس نے مولا کائنات کی امامت کو سب سے پہلے تسلیم کیا ہے. ایک عالم نے کہا بیگن وہ سبزی ہے جس نے مولا کائنات کی امامت کو پسند کیا ہے. دیکھیے کھانے سے میں پروف کر رہا ہوں. تو میں پیچھے تھا، میں نے کہا اسی لیے بیگن کے سر پہ تاج ہے. اللہ نے سر پہ تاج رکھ دیا ہے. اتنی خوبصورت سبزی. موڑ کے وہ مولانا نے کہا کہ بھائی بڑا اچھا جملہ یہ آپ نے کہہ دیا. میں نے کہا اور ایک جملہ سن لیجئے جو میں نے سنا ہے، اور وہ آپ تمام لوگوں کو پہنچا دیجئے. کہ رسول اللہ سے کسی نے پوچھا کہ بیگن کیسی سبزی ہے، تو مولا نے کہا بیگن ایسی سبزی ہے جو سمجھ کے کھائے گا اس کو وہ اثر دے گی. آپ نے نقصان سمجھ کے کھایا، بادی ہے، گیس ہے، وہ پیدا ہوگی. آپ نے سمجھ کے کہا کہ میں اس سے فائدہ اٹھاؤں گا تو فائدہ دے گی. عجیب سبزی بتائیے، پیدا ہوئی ہے، وٹامن اس میں بھی ہے، منرل اس میں بھی ہے، کاربوہائیڈریٹ اس میں بھی ہے، تمام چیزیں، لیکن کھانے والے کی نیت پہ ڈیپینڈ ہے کہ وہ اس کا اثر کیا ہونے والا ہے. کھانے والے کی ڈیپینڈ میں. تو کچھ لوگ ایسے پہنچ جاتے ہیں قبرستان جو بیچارے کھاتے ہی نہیں. یہ تیسری قسم ہے نا.
چوتھی قسم کس کی؟ عجیب و غریب، مولا کائنات گزرے راستے سے، انہوں نے دیکھا اور یہ جملہ کہا کہ افسوس اس قبرستان میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو عقیقہ نہ کرانے کی وجہ سے دفن ہیں۔ انہوں نے اپنا عقیقہ نہیں کرایا، انہوں نے صدقہ، عقیقہ کتنی بڑی چیز ہے۔ اب وہ پوچھا جاتا ہے تو وہ فوراً لڑکا پوچھتا ہے ابا آپ نے کرایا میرا عقیقہ؟ یہی ہوتا ہے نا ہندوستانی سماج میں، ابا آپ نے ہمارا عقیقہ کرایا؟ اور وہ حد ہو جاتی جب بیویاں کہتی کہ اب تو شادی کر کے ہم آپ کے وہاں گئے تو ہمارے ابا نے تو کرایا نہیں تھا، اب آپ ہی کرا دیجئے۔ یعنی وہ شوہر کے جیب کا عقیقہ کرنا چاہتی ہے۔ عقیقہ کتنی زبردست چیز، دیکھیے علم ہے، آپ کہیے کہ یہ علم کہ اگر نہیں ہوا ہے ہمارا تو ہم عقیقہ کروائیں تاکہ بری موت سے بچیں، جلد موت سے بچیں، اس دنیا میں اور زندگی ہم کو حاصل ہو۔ کون نہیں چاہتا طول عمر؟ لیکن جو چیزیں بتائی گئی ہیں اس پہ عمل کرنا نہیں چاہتے، اور کیسے کیسے حاصل ہو رہا ہے۔ یہ علم ہے کہ آپ کھانا کھانے کے لیے جا رہے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کیا کھا رہے ہیں۔ بیان کیا جائے تو لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ آگے کہتے ہیں بتائیے صبح سے شام تک علم بتائے، علم الابدان کی بات میں کہہ رہا ہوں آپ کو، جسموں کے علم، حضرت علی، مولا کائنات، امام صادق، آپ دیکھ لیجئے بار بار کہتے ہیں زیادہ کھانا اور پانی استعمال کر کے اپنے دل کو برباد نہ کرو، چوتھے امام کا قول ہے۔ آپ زیادہ کھانا پانی، پیٹ بھرا ہوا ہے آپ کا لیکن کھا رہے ہیں آپ، کیوں؟ مل رہا ہے اس لیے کھا رہے ہیں۔ پیاس نہیں لگی ہے لیکن آپ کھا رہے ہیں تو ہارٹ اٹیک ہوگا نا۔ ہارٹ اٹیک کن لوگوں کو ہوگا؟ ان کو ہوگا ہارٹ کی مریض جو اپنے دل کا خیال نہیں رکھیں گے۔ یہ بھی علم ہے، بیان کیا گیا، مولانا نے بیان کیا کہ دیکھو یہ علم حاصل کرو، تم کو معلوم ہونا چاہیے تم کیا کھا رہے ہو۔ نماز کے بعد دل پہ ہاتھ رکھ کے دعا، آج کل چونکہ ہارٹ اٹیک اور ڈائبٹیز بہت زیادہ، اس لیے میں آپ کو یہ پوائنٹ بتا رہا ہوں علم کے۔ کھڑے ہو کے کنگھی کرنے سے دل کمزور ہو جاتا ہے، مولا جملہ کہتے ہیں کھڑے ہو کے کنگھی کرنے سے دل کمزور۔ اب آپ کتنی بھی دوائیں کھاتے رہیے امریکہ اور انگلینڈ کی، آپ کہتے رہیے، لیکن مولا نے تو ایک ہی جملہ کہا کہ تم وہ عمل کرو جس میں دوا بھی نہیں کھانی، جو ہم تم کو بتا رہے ہیں اس کے اوپر عمل کرو۔ تو علم کے لیے ضروری کیا ہو جاتا ہے؟ اور پھر ہم نے بولا یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اے ایمان لانے والو کیا کرو؟ ایمان لے آؤ اور اچھے اچھے عمل کرو۔ تو آپ دیکھ لیجئے ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، یہاں پر آسانی سے آپ کو اس نتیجے تک پہنچ جائیں گے کہ اکثر لوگوں کو علم آدھا ہے، ادھورا علم ہے، پورا علم نہیں ہے ان کو۔ کسی سے آپ پوچھئے، ہر آدمی یہی کہتا ہے وہ ایسا ہے کیا؟ ہر آدمی، ہندوستانی سماج کا ہر آدمی، ان کو پورا علم نہیں ہے۔ شب قدر میں آ کے پوچھتے ہیں وہ نماز کتنی پڑھتی؟ 2 رکعت نماز رہتی ہے، عمر ہو گئی 50 سال، آج تک ان کو یہی نہیں معلوم ہوا کہ 2 رکعت نماز ہوتی۔ اچھا کیا پڑھتے ہیں اس کے اندر؟ کہ بتانا پڑتا ہے مولانا کو سورہ حمد اور 7 مرتبہ قل اللہ پڑھتے ہیں۔ اچھا پھر وہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہتے ہیں کہ استغفر اللہ اور سب سے خطرناک سوال رہتا ہے کہ مولانا یہ بتائیے کہ نماز کی نیت کیا ہوتی ہے؟ کھانا کھانے کی نیت کیا ہوتی ہے؟ میں پوچھتا ہوں، نہیں بس خالی روٹی توڑتے ہیں کھانے لگتے ہیں۔ ہم نے کہا اتنی بھوک لگی رہتی ہے کہ کبھی کبھی بسم اللہ بھی یاد نہیں آتا۔ اس لیے میں نے اپنے گھر کے اندر یہ رول بنایا ہے کہ جو بیٹھے وہ زور سے بسم اللہ کہے، تاکہ بھولا ہوا آدمی بسم اللہ کہے، بھولا ہوا آدمی بسم اللہ کہے۔ اور بھی لوگ نہیں جانتے، مولا نے کہا دیکھو بسم اللہ کہہ کے کھاؤ تاکہ تمہاری طبیعت خراب نہ ہو، تو دوسرے دن ہمارے جیسا راوی پہنچ گیا، مولا ہم نے تو بسم اللہ کر کے کھایا اور پھر بھی طبیعت خراب تھی۔ تو مولا نے کہا کتنی ڈش رکھی تھی تیرے دسترخوان پہ؟ کہا مولا 5 تھی، انڈا بٹاٹا اور فلانا اور ڈھماکہ سب تھی۔ تو مولا نے کہا بسم اللہ کتنی مرتبہ کہا تھا؟ کہا بسم اللہ تو ہم نے 1 ہی مرتبہ کہا تھا۔ کہا اس لیے ہم نے کہا کہ 5 ڈش ہے تو 5 مرتبہ کہو۔
تو اپنے جسم کا خیال نہیں. دیکھیے نماز انسان کے جسم میں کتنا بڑا رول پلے کرتی ہے، لیکن خیال ہے اس کا نہیں. خیال ہے جسم کا خیال نہیں کہ ہم جسم کو کیا دیں. روح کا ہم کو اپنے خیال نہیں. ہم نماز نہیں پڑھ رہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے روح کو بھوکا رکھا ہے. ہمارے استاد کہتے تھے سمجھیے کوئی آپ کے مہمان آئے اور آپ نے ان کے گھوڑے کو بہترین گھاس کھلائی اور دودھ جلیبی کھلائی. گھوڑے کو دودھ جلیبی کھلائی جاتی ہے، نارتھ میں کھلاتے ہیں. تو وہ دودھ جلیبی آپ نے کھلائی اور گھاس کھلائی، اور جو گھوڑے پہ سوار ہو کے آئے تو اس کو بھوکا رکھا. کیسا ہے؟ وہ بہت برا ہے صاحب. کہا پھر آپ بتائیے کہ روح تو سوار ہے اور جسم جو ہے گھوڑا ہے. آپ نے گھوڑے کے لیے کتنا اہتمام کیا. یہ اور روح کے لیے تلاوت قرآن کہا گیا کہ 2 آیت پڑھیے. وہ 2 آیتیں پڑھنا مشکل ہوتا ہے. انا آتینا کی سورہ ہے، دیکھ کے پڑھ لیں گے تو آپ کی آنکھوں میں روشنی پیدا ہوگی، دل میں سکون نہیں پیدا ہوگا. استغفر اللہ. ایک کوئی ایکٹر کہہ رہا تھا اس دن کہ میں 50 آیتیں پڑھ کے جاتا ہوں. ہندو ایکٹر تھا، وہ کہہ رہا تھا، اس کی ویڈیو ہم نے دیکھا. بھائی اگر ہندو پڑھ کے جاتا ہے اس کو سکون ملتا ہے تو شیعہ کو کتنا سکون ملے گا. لیکن علم ہے، عمل نہیں کرے گا. اور 2 چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہے علم کے لیے، یاد رکھیے گا کہ علم کیا ہو؟ حلم کے ساتھ ہو. علم کیا ہونا چاہیے؟ حلم کے ساتھ ہو. علم کے ساتھ یعنی علم رکھتا ہو آدمی سامنے والے سے لڑے نہیں، سامنے والے کو کہے نہیں، بلکہ آسانی سے سمجھا دے. مولا کائنات کے پاس لوگ لڑتے ہوئے آتے تھے، یہ سوچ کے آتے تھے کہ آج ان کو ہرائیں گے. سوچ کے آتے تھے نا کہ آج ایسا سوال کریں گے ان سے، مولا سے، کہ مولا اس کا جواب نہ دے. یہ ان کے دماغ میں تھا کہ ہم نے یہ جواب نہ دے پائیں گے، لیکن مولا اپنی بصیرت سے، اپنے علم سے ان کو بتاتے تھے کیا ہے. اس دن میں نے آپ کے سامنے یہ چیز بتائی تھی کہ اچھے لوگ جو ہیں باتیں سننے کے بعد ان پر یقین نہیں کرتے. وسیع حسن خان صاحب بیان کر رہے تھے کہ وہ بس جا رہی تھی تو اس میں ایک ڈاکٹر صاحب بیٹھے تو شاید مولانا بھی بیٹھے تھے. تو ایک آدمی آیا اور اس نے کتابیں بانٹنا شروع کی. کہا صاحب یہ کتاب، الگ الگ لوگ آتے نہیں ہیں بسوں میں، نارتھ میں بہت زیادہ آتے ہیں، ساؤتھ میں یہ چیز. یہاں بمبئی میں جگہ ہی نہیں لوگوں کی تو بیچنے کون آئے گا، ہے نا. یہاں تو آدمی کے گھسنے کی جگہ نہیں ہوتی، تو وہ ساؤتھ میں آتے ہیں بات بیچنے کے لیے، نارتھ میں آتے ہیں. صاحب دیکھیے اتنے پلانٹ ہیں اور اتنی گیلیکسیز ہیں اور اتنے پہاڑ ہیں اور اتنے عجوبے ہیں، گنا رہے ہیں. جلدی اس نے گنایا کہ صاحب ایسی کتاب ہے جس میں عجوبے گنائے جا رہے ہیں، جس میں جو ہے بہترین چیزیں بیان کی جا رہی ہیں. اور اس کتاب میں آپ کو یہ معلوم پڑے گا کہ کون سا ایسا مہینہ ہے جس میں بچے کم روتے ہیں. اب اس کا اثر کسی اور پہ تو نہیں ہوا، لیکن ایک ڈاکٹر صاحب بیٹھے تھے، ان پہ ہو گیا کہ یار یہ بچے کس مہینے میں کم روتے ہیں، لاؤ معلوم تو کیا جائے کہ بھائی وہ مہینہ جو ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے فوراً کتاب لے لیا، کھول کے دیکھی. مولانا نے ان سے پوچھا مولانا کیا ہے اس میں لکھا ہوا؟ تو مسکرا کے بند کر دی، کہنے چھوڑے جانے دیجیے. ارے آپ نے تو کتاب لی ہے اور کیوں خریدی ہے؟ کہنا یار وہی جاننے کے لیے تو کی دی کہ بچے کس مہینے میں کم روتے ہیں. تو کہا پھر کیا ہے، آپ کو کچھ ریسرچ کی معلوم کیا؟ کہا انہوں نے کہا فروری میں روتے ہیں کیونکہ فروری میں 2 دن کم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، فروری میں 2 دن کم ہے تو بچے بھی کم روتے ہیں. اب دماغ اس نے لگایا. تو میں نے کہا کہ اب آپ نے سمجھا کہ مولا نے کیوں کہا کہ میں زمینوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کے بارے میں جانتا ہوں. مولا نے 1445 سال پہلے کہا کہ میں زمینوں سے زیادہ آسمانوں کے راستے کے بارے میں جانتا ہوں. اس لیے کہ اگر مولا کہتے میں زمینوں کے راستے کے بارے میں بہت جانتا ہوں تو اس زمانے میں لوگ کہتے کیا بڑی بات کیا، ہم بھی گوگل میپ میں جا کے سرچ کر سکتے ہیں کہاں راستہ ہے. تو مولا نے کہا اب تم کو ایسے بتاؤں گے تمہارے گوگل چچا وہاں بھی نہ پہنچ پائیں گے. میں زمینوں سے زیادہ آسمانوں کے راستے کے بارے میں جانتا ہوں. تو مولا جواب دیتے تھے اور اپنے لوگوں کو بتاتے تھے، لیکن لوگ سمجھتے ابھی بھی نہیں سمجھتے.
اب آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں نا، ابھی بھی نہیں سمجھیں گے، گارنٹی رہتی ہے، کیونکہ جب آپ کو سمجھنا ہے تو اللہ سے مدد طلب کرنی پڑے گی۔ وہ پہنچی حضرت علی کے پاس جناب فضہ، مولا میں نے سونا بنایا ہے، سن لیجئے اس کو غور سے، یہ بہت بڑا درس ہے اس کے اندر چھپا ہوا، وہ درس کو ہم سمجھنا نہیں چاہتے۔ سونا، مولا اس کو بیچ دیجئے، میں نے سونا بنایا ہے۔ مولا نے پلٹ کے دیکھا، کہا اس میں ابرق ملا دیتی تو اور اچھا سونا ہوتا۔ ابرق جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ جو لوگ پریس کرتے ہیں اس میں اندر ابرق لگائی جاتی ہے، تو وہ ابرق جو رہتی ہے نان ہیٹ کنڈکٹر رہتی ہے، یعنی اس کے اندر جو ہے گرمی قبول نہیں کرتی، تو جب بہت زیادہ گرمی ہو جاتی پریس کرتے ٹائم تو وہ ابرق کی وجہ سے آٹومیٹک بند ہو جاتی ہے، جو ٹک سے بند ہو جاتی ہے، اس کا وجہ یہی ہے ابرق۔ تو مولا بتا رہے ہیں کہ تم اس میں ملا دو ابرق تو اور اچھا سونا ہو جائے گا۔ وہ گوڑی گئی دوڑی ہوئی، انہوں نے ملایا، اور اچھا سونا بنا۔ مولا اس کو بیچ آئیے، ہم لوگ کی غربت دور ہو جائے گی۔ اور اچھا مولا ایک بات یہ بتائیے، آپ کو سونا بھی بنانا آتا ہے کیا؟ اب ان کی، مولا آپ کو سونا بھی بنانا آتا ہے؟ کہنے لیں ہاں ہم کو سونا بھی بنانا آتا ہے، لیکن ہم نے اپنے شیعوں کو اس لیے نہیں بنانا سکھایا کہ ہمارے شیعہ کاہل نہ ہو جائیں، ڈیپینڈ نہ ہو جائیں، دوسروں پہ سہارا نہ لے لیں۔ یہی تو بتانا چاہتے تھے۔ پوری کربلا گزر گئی، لوگوں نے رویا اور ڈیپینڈ ہے۔ کربلا میں انہوں نے کسی سے مانگا نہیں، یہ کہا پانی پلاؤ، کیونکہ پانی کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، لیکن کبھی مولا نے یہ نہیں کہا مجھے 2 روٹی دو، بھوک لگئی مجھے، کیونکہ روٹی انسان اپنی محنت سے اپنے بازو سے کماتا ہے۔ تو مولا نے مانگا بھی نہیں کہ مجھے روٹی چاہیے، مجھے کہیں نہیں کہا مولا کہ میں بھوکا ہوں، یہ کہا میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلاؤ، کیونکہ پانی اللہ کی طرف سے جاری ہے۔ تو مولا نہیں چاہتے تھے، علم دیا، اور یہاں ہمارے لیے جب یہ سورہ دیا تو کیا کہا؟ دیکھو صبر کرنا۔ یہ آپ کو بتا دوں، علم پر صبر کرنا، جب تم صبر کرو گے تب تم جاؤ گے۔ میں یہاں کہہ رہا ہوں، شاید وہ مائک کے ذریعے اور ریکارڈنگ کے ذریعے پہنچ جائے گا۔ آپ ایک عالم کے بارے میں جانتے ہیں نا، علامہ جوادی، ذیشان در صاحب جوادی، چنے کھا کے زندگی گزاری انہوں نے، چنے کھاتے تھے زندگی گزاری، پیسہ نہیں تھا، حوضے میں ایسے ہی رہتے تھے۔ ہم لوگ بڑے بڑے مولانا لوگ کا نام لیتے ہیں، ان کے بارے میں جانتے نہیں ہیں۔ آیت اللہ تقی بہجت لوگ، ارے کیا عظیم عالم ہے۔ عالم تو ہے لیکن عالم بنا کیسے، علم آیا کیسے؟ جانتے ہیں آپ؟ کلنگڑ کھاتے ہیں نا آپ، تربوز، اس میں نکال کے اوپر کا چھلکا پھینک دیتے ہیں، وہ چھلکا لے کے آتے تھے، دھو کر اس کی سبزی بناتے تھے اور اس کو کھاتے تھے، تب تقی بہجت وہاں پہنچے۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ بریانی کھا کے پہنچنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ علم حاصل کریں بریانی میں، اور مولا کہتے ہیں علم ہے بھوک میں۔ ٹوٹلی الٹا ہے ہمارا، وہ کہتے ہیں علم حاصل کرو بھوک میں، مولا ہم کہتے ہیں علم بریانی حاصل کرو۔ دیکھو ڈیپینڈ نہیں رہو، اپنے سے کھوجو، اپنے سے کھوجو۔ ہم سوچتے ہیں، اور اگر تعریف کر دو تو اس میں لوگ، ارے آپ تو ایک کنٹری کی تعریف کرتے ہیں، 45 سال سے جو کنٹری دوسروں کے سینکشن میں ہو اور سپر پاور کو ایک دم جواب دے رہا ہو، وہ کنٹری کیا کر رہا ہوگا؟ آپ سوچئے۔ ہندوستان میں بھی مدد کر رہا ہے، پاکستان میں بھی مدد کر رہا ہے، لبنان میں بھی مدد کر رہا ہے۔ اب اس کی بات تو اور ہے کہ گالی دیجیے آپ، ظاہری بات ہے امام کی گورنمنٹ تو نہیں ہے نا، 100% تو نہیں کر سکتے ہیں۔ امام خمینی سے کسی نے کہا مولا، ارے آقا آپ یہ دیکھیے، آپ پردہ لے آئیے، پردہ کر لیں، پردہ۔ تو انہوں نے مسکرا کر، یہاں تک میں لے آیا ہوں، یہاں تک آپ لے آئیے، میں نے جو کیا میں یہاں تک لے آیا ہوں، آپ یہاں تک لے کے آ جائیے پردہ۔ یعنی علم کا تقاضا ہے کہ آپ ڈیپینڈ مت رہیے، دوسروں پہ منحصر نہیں رہیے، اپنا خود پیدا کیجئے۔ آپ کے مسائل کا سولوشن کس کے ہاتھ میں ہے؟ آپ کے بچوں کی تعلیم کے ہاتھ میں۔ لیکن تعلیم کون سی؟ وہی میں نے آپ کو بتایا، پہلے آپ کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا۔ مولا نے کیا کہا؟ ایک کوئی تعلیم۔ مولا کا کام کیا تھا؟ کیا بتائیں گے آپ؟ مولا کیا کام کرتے تھے؟ نرسری کا کام کرتے تھے، پیڑ لگاتے تھے
کنویں کھودتے تھے. یہ مولا کا کام تھا. 25 سال تک اربوں خربوں روپے مولا نے اس سے کمائے. ہزارہ لڑکیوں کی, یتیم لڑکیوں کی شادی کی, کتنے گھر چلائے. ایک کام. امام کا کیا کام تھا؟ چھٹے امام کا کھجور کا بزنس تھا. ایک کام, کھجور کے باغات تھے, اتارتے تھے, پیک کرواتے تھے, بھیجتے تھے. لیکن سارے نہیں توڑواتے تھے. آپ کو بتا رہا ہوں علم کے لیے, سارے پیڑ نہیں. کیا ہوتا ہے گاؤں کے اندر گھس کے لوگ چوری کرتے ہیں, اندر چلے جاتے ہیں چوری کرنے کی کوشش. بغیر چوری کیے ہوئے کھانے میں مزہ نہیں ہے. بچے یہ کہتے ہیں, علی پور میں یہ کہتے ہیں, سر چوری میں جو مزہ ہے. میں نے کہا ہاں اسلام ایسے ہی کہتا ہے, سمجھاتا ہے آپ کو. اکثر و بیشتر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جب شکر تولتا ہے تو زیادہ ہو گئی تو آپ کہتے ہیں اب چھوڑ دو, گاؤں میں کہتے ہیں تھوڑا چھوڑ دو. اور وہ کہتا ہے, ایسے ہی ایک جگہ میں گیا تھا تو وہ زیادہ اور کم ہو رہا تھا اور دونوں لڑ رہے تھے. دکاندار کہہ رہا تھا تھوڑا کم لے لو گے تو کیا ہوگا, اور گراہک کہہ رہا تھا وہ چچا تھوڑا زیادہ دے دو گے تو کیا ہو جائے گا. دونوں میں بحث ہو رہی تھی. میں کھڑا تھا, میں مسکرا رہا تھا. تو وہ دکاندار کے لیے آپ مسکرا کیوں رہے؟ ہم نے کہا کیونکہ آپ لوگ دونوں مسلمان ہیں اور آپ کو اسلام نہیں معلوم, آپ کو بیچنے کے آداب نہیں معلوم. تو کہتا ہے کیا ہے بیچنے کے آداب؟ مطلب سنیے, بیچنے اور خریدنے کے آداب یہ ہیں کہ بیچنے والا تھوڑا زیادہ بیچے اور لینے والے کے آداب ہیں کہ تھوڑا کم لے, تب جا کے دونوں میں انڈرسٹینڈنگ ہوگی, ہے نا. آج انڈرسٹینڈنگ کیوں نہیں ہوتی؟ اسی لیے نہیں ہوتی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا شیئر بڑا ہو اور وہ چاہتا ہے ہمارا شیئر بڑا ہو. ایک دوسرے کو ٹوپی پہنانا ہو, دھوکہ دینا. مولا نے کہا کہ علم انسان کی زندگی کے اندر اترا ہوا ہے, شرط یہ ہے کہ وہ مکمل طریقے سے حاصل کیا جائے. علم کامل جس کو کہتے ہیں اس کو حاصل کیا جائے. اور دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ دوسرا پوائنٹ جو تھا وہ عمل ہے. اور عمل اللہ کیا چاہتا ہے؟ خلوص سے میرے لیے انجام دیا ہوا کام, ایسا کام جو میرے لیے انجام دیا جائے. آج شہادت ہے جناب قاسم ابن حسن کی. 7 تاریخ کو ہم لوگ ان کی شہادت پڑھتے ہیں. جناب قاسم کی زندگی کے بارے میں جو چیزیں لکھی ہیں, ان کی زندگی کا ایک بہترین نمونہ ہمارے سامنے ہے. اس جملے کو سنیے گا کہ بیٹا تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ جناب قاسم نے کہا کہ چچا جان میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے. آپ نے سن لیا, آپ نے واہ واہ کر دیا. نہیں, آپ سمجھے نہیں. وہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ کہنا چاہتے ہیں اگر اچھا آدمی ہے تو موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے, برا آدمی ہے تو شاید وہ تریاق سے زیادہ, زہر سے زیادہ کڑوی ہے. اچھی انہی لوگوں کے لیے جنہوں نے پوری زندگی اچھی گزاری ہے, جنہوں نے اچھا عمل انجام دیا ہے. ہم یہی کہتے ہیں نا کہ جنہوں نے اچھا عمل انجام دیا ہے. آج ہم جس کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ جناب قاسم ابن حسن. جناب امام حسن کے 4 لڑکے تھے. بڑا لڑکا جو تھا یہ تھا 13 سال کا تھا, جناب قاسم. دوسرا لڑکا جو تھا وہ عبداللہ ابن حسن, امام حسین سے پہلے شہید ہونے والوں میں, 4 سال کی عمر تھی, امام کی گود میں شہید ہوا. تیسرا جو بیٹا تھا اس کا نام تھا حسن مثنیٰ, زخمیوں کے اندر گر گیا تھا, لیکن لوگوں نے سمجھا کہ یہ شہید ہو گیا. 13 یا 14 محرم کو معلوم ہوا کہ یہ شہید نہیں ہوا, زخمیوں کے. تو گاؤں کے لوگ آگے لے گئے. 2-3 مہینے ان کا علاج چلا اور وہ واپس آئے. بعد میں ان کی اولاد کے کئی لوگوں کو شہید کیا گیا. جناب قاسم ابن حسن کی بارے میں اکثر یہ بات ملتی ہے کہ مہندی اٹھائی جاتی ہے ہندوستان میں. بہت سے لوگ اس پہ اختلافات بھی کرتے ہیں, لیکن ہندوستانیوں کے اندر اس بات کو اس لیے رائج ہے
کہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ جناب قاسم ابن حسن کی شادی امام حسین السلام کی بیٹی جناب فاطمہ کبریٰ کے ساتھ طے تھی. تو اس پوائنٹ کو لے کے ہمارے وہاں مصائب ہوتے ہیں جو غلط نہیں ہیں. اب اس میں انسان کے دل کی بات ہے، انسان کے جذبات کی بات ہے کہ جب لڑکا بڑا ہوتا ہے تو انسان کے دل میں تمنا ہوتی کہ اس کی شادی ہو، اس کا گھر بسے اور یہ زندگی جیے. لیکن ظاہری بات ہے کہ جب بچہ 13 سال کی عمر میں، نوجوان لڑکا 18 سال کی عمر میں اس دنیا سے چلا جائے تو افسوس تو ضرور ہوتا ہے، اور وہ بھی جناب قاسم ابن حسن کے جیسا. جناب قاسم ابن حسن کے بارے میں یہ ہے کہ آپ کو مولا نے اجازت نہیں مرحمت فرمائی کہ بار بار جاتے تھے، چچا مجھے جنگ کی اجازت دیجیے. اور امام حسین علیہ السلام ان کے چہرے کو تھام کے ایک ہی جملہ کہتے تھے کہ بیٹا تم میرے بھیا کی تصویر ہو، تم ان کی نشانی ہو، میں تم کو نہیں جانے دوں گا. اور یہ اس لیے بھی تھا کہ جناب قاسم یتیم تھے اور مولا اپنے اس بچے سے اتنی محبت کرتے تھے، بطور سرپرست، بطور ولی. ہم لوگوں کو جناب قاسم کا واسطہ دے کے بھی دعائیں مانگنی چاہیے، اللہ ہم کو پوری کرے گا. جیسے ہم جناب علی اصغر کا واسطہ دیتے ہیں ویسے جناب قاسم کا واسطہ دیتے ہیں. اور جناب قاسم میں اور امام حسین میں دونوں میں ایک چیز بڑی قربت سے پائی جاتی ہے، بڑی قریبی پائی جاتی ہے، وہ کسی دوسرے شہید میں آپ کو نظر نہیں آتی. وہ کیا ہے کہ دونوں کا لاشا پامال ہوا، دونوں کے لاشوں کو گھوڑوں نے اپنے سموں تلے ٹکڑے ٹکڑے کیا. جناب قاسم کو جب روانہ کیا، جناب قاسم آئے لڑنے کے لیے، تو اس وقت آپ نے رجز پڑھا. رجز وہ نظم ہوتی تھی جو انسان اپنے خاندان کی فخر کو پیش کرنے کے لیے پڑھتا تھا. اور مولانا کیا پڑھا جناب قاسم نے کہ ہم لوگ وہ ہیں، ہمارے نانا اور ہمارے دادا وہ لوگ ہیں جو دنیا کے منتخب افراد ہیں، علی میرے دادا ہیں. یہ کیفیت. اور رجز پڑھنے کے بعد مبارز طلبی کی، یہ لفظ ہے مبارز طلبی، یہ عربی لفظ ہے جس میں کہ کون مجھ سے لڑنے کے لیے آتا ہے. تو اس وقت ایک بہت بڑا پہلوان تھا جس کا نام تھا ارزق شامی. اس سے کہا گیا، اس نے کہا میں کہاں جاؤں گا، میں اپنے سب سے چھوٹے، اس کے 4 بیٹے تھے، سب سے چھوٹے بیٹے کو بھیجا. جناب قاسم نے اس کو قتل کر دیا. اب اس تک خبر پہنچی کہ تمہارے بیٹے کو مار دیا گیا. اس نے دوسرے بیٹے کو بھیجا، اس کو بھی قتل کر دیا. تیسرے بیٹے کو بھیجا، اس کو بھی قتل کر دیا. چوتھے بیٹے کو بھیجا، اس کو بھی قتل کر دیا. اب ارزق کو بڑا غصہ آیا. اس نے کہا کہ اب میں جاؤں گا لڑنے کے لیے. جب ارزق آیا اور اس نے دیکھا، پہلے تو ارزق نے کہا کہ بچے ہی کافی ہیں، لیکن جب آیا ارزق اور آ کے اس نے رجز پڑھا جناب قاسم کے سامنے، تو جناب قاسم نے کہا کہ تو اپنے آپ کو بڑا بہادر سمجھتا ہے اور تیری کیفیت یہ ہے کہ تو اس کو اپنے جوتے کا تسمہ باندھنا بھی نہیں آتا. اتنا سننا تھا کہ اس کو غصہ آیا اور اس نے جیسے ہی تسمے کی طرف دیکھا اسی وقت بجلی کی طرح جناب قاسم نے اٹیک کیا، حملہ کیا اور ارزق کو قتل کر دیا. بازا ایک فوج شام میں کوہرام برپا ہو گیا کہ ارزق شامی کے 4 لڑکوں کو اور خود ارزق کو قتل کر دیا. تو لوگوں نے کہا کہ اس بچے سے ایسی جنگ نہیں کی جا سکتی. اور خود جناب قاسم نے بھی کہا تم نے ہم لوگوں کو پیاسا کیوں رکھا ہے؟ اس لیے رکھا ہے تاکہ ہماری طاقت تمہاری طاقت کے آدھا ہو جائے. اور حملہ کرنے والوں نے حملہ کیا ایک ساتھ مل کر. سچ بتائیے کہ یتیم بچہ ہے، بھوکا اور پیاسا بچہ ہے، گھوڑے کے اوپر سنبھل نہیں پا رہا. اس لیے جب تیوراک ایک مرتبہ
گرنے کا مقام آیا تو روایتیں بتاتی کہ ایک جو آپ کی ٹانگ تھی، آپ کا پیر تھا، وہ اس تسمے میں پھنس گیا، اور جہاں جہاں گھوڑا جاتا تھا وہاں وہاں لوگ حملہ کرتے تھے، جہاں جہاں گھوڑا جاتا تھا وہاں وہاں گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے قاسم تھے، اور قاسم کے منہ پہ صرف ایک صدا تھی، یا اماں یا اماں، اے میرے چچا میری مدد کیجئے، یا میرے چچا میری مدد کیجئے۔ اور امام حسین تیز رفتاری سے جب پہنچے تو دشمن گھبرا کے حسین کے حملے سے بھاگا، ادھر کی فوجیں ادھر ہوئیں، اور قاسم کا لاشا زندگی میں ہی پامال ہو گیا۔ حسین نے اپنی گٹھری میں اس کو جمع کیا، ایک مرتبہ کھڑے ہوئے آواز دیتے ہیں، میرے بھتیجے، تیرے چچا کے لیے یہ بہت ہی مشکل ہے کہ تو مدد کے لیے پکارے اور وہ تیری مدد پر لبیک نہ کہے، اور جب لبیک کہے تو اس حال میں کہ تیرے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ لے کے آیا گیا اس لاش کو، ایک مرتبہ لاش کو رکھ دیا گیا، تمام بیویاں جمع ہوئیں، ام فروہ کو بلایا گیا، ام فروہ ماتم کر رہی ہیں، واہ قاسمہ واہ عباسہ، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا